الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ ذی الحجہ حج کا مہینہ بھی ہے اور قربانی کا مہینہ بھی۔ اس مہینے کی 8ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک منا، مزدلفہ اور عرفات پہ مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک قربانی کی جاتی ہے۔ یہ قربانیاں اس عظیم قربانی کی یادگار ہیں جب آج سے تقریباً 4500 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام خاک کے ذریعے اللہ کا حکم پا کر اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر تیار ہو گئے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر حضرت اسماعیل بچا لیے گئے۔ ان کی جگہ پر حضرت جبریل کے ذریعے جنت سے میڈھا بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اس میڈھے کی قربانی کی۔ یہ قربانیاں اسی قربانی کی یادگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانیوں کے موضوع پر آئیے ہم چند باتیں سن لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صرف کہنے سننے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مشہور پیغمبر گزرے ہیں جن کا ذکر و بیان قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں 6 سورتیں ایسی ہیں جو نبیوں کے نام پر ہیں، جیسے حضرت یونس کے نام پر سورہ یونس، حضرت ہود کے نام پر سورہ ہود، حضرت یوسف کے نام پر سورہ یوسف، حضرت نوح کے نام پر سورہ نوح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سورہ محمد، اور حضرت ابراہیم کے نام پر سورہ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3/4 دنیا کے روحانی پیشوا ہیں۔ مسلمان تو انہیں اپنا پیشوا مانتے ہی ہیں، یہود و نصارہ بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی نسل میں پے در پے انبیاء پیدا ہوئے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی، اور حضرت یوسف کی نسل سے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے کون؟ اللہ کے آخری پیغمبر سید البشر محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کو تمام مخلوقات میں سب سے بلند مقام پر فائز کیا گیا، جن کے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کا ذکر بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ کس طرح سے؟ حضرت اسماعیل مزدور کا کام کر رہے تھے، حضرت ابراہیم معمار کا کام انجام دے رہے تھے۔ حضرت اسماعیل پتھروں کو لاتے، باپ کے قدموں میں ڈال دیتے، حضرت ابراہیم ان پتھروں کو کعبہ کی دیوار میں چنتے جاتے، اور دونوں اللہ سے دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس عمل کو، ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبہ تیار ہو گیا۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم دنیا کے تمام انسانوں کو اس مقدس گھر کے حج کے لیے پکارو۔ حضرت ابراہیم نے کہا، یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میری آواز بھی بہت کمزور ہے، میں اپنی آواز کو دنیا کے تمام انسانوں تک کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، لک الاذان وعلینا البلاغ۔ ابراہیم،
پکارنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری پکار کو، تمہاری آواز کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے پکار لگائی، جس کا نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہر سال حج کے دنوں میں پوری دنیا سے لوگ کھنچ کھنچ کر مکہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ سب کی بولی الگ، سب کا رنگ الگ، سب کا وطن الگ، لیکن مشن سب کا ایک، مقصد سب کا ایک، لباس سب کا ایک، اور سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا بڑا مقام ان کو کیوں ملا؟ ان کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے۔ چنانچہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیا ہو، اور دنیا میں جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی جس کو حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں جھیلا نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ توحید کی تبلیغ کے جرم میں ان کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، آگ جلا دی گئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق پر بٹھایا گیا، لیکن چہرے پر کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی مایوسی نہیں، کوئی ہراسانی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی مدد کا یقین دلوں میں زندہ ہو تو آدمی کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ وہ طاقتور دشمنوں میں گھر جانے کے باوجود عزم و ہمت کا پہاڑ بنا رہتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، ابراہیم ابھی تمہارے شاندار بدن کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور پلک جھپکتے ہی تمہارا شاندار بدن راکھ میں تبدیل ہو جائے گا، تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے، لیکن تم ایسے مطمئن ہو جسے کوئی بات ہی نہیں، آخر تم مطمئن کیوں ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں میں مطمئن ہوں، اور اس لیے مطمئن ہوں کہ میں لاوارث نہیں ہوں۔ تم آگ کے شعلے بھڑکا سکتے ہو لیکن مجھے جلا نہیں سکتے، تم میرے قتل کی سازش کر سکتے ہو مگر مجھے جلا نہیں سکتے، اس لیے کہ زندگی اور موت کے فیصلے فرش پر نہیں بلکہ عرش پر ہوا کرتے ہیں۔ زندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی دینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ مارنا چاہے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب وہ بچانا چاہے گا تو کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے۔ زبان پر الفاظ آتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارا اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ آگ سب کو جلاتی ہے۔ کوئی آدمی 100 سال تک آگ کی پوجا کرے اور آگ کو چھو لے تو آگ اس کو بھی جلا دے گی، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی و گلزار ہو جا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دم کی دم میں کی خلیل اللہ پر رحمت نزول، ان کے حق میں آگ کے شعلے ہوئے جنت کے پھول۔ قرآن میں اس کو بیان کیا گیا۔ کیوں کبھی ہم نے سوچا؟ قرآن چند سالوں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن چند صدیوں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اس واقعے کو قرآن میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ مثال قائم کر دی گئی کہ لوگوں، اگر تم اللہ کی مرضی پر ثابت قدم رہے تو مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کا مثال کے ذریعے سمجھیے، سن 1962 میں 1962 میں چین نے ہندوستان کی پوربی اور اتری سرحدوں پر زبردست حملہ کیا تھا، یہاں تک کہ چین کی فوجیں آسام میں بھی گھس آئی تھیں۔ اس وقت آسام کے ایک شہر میں ایک ڈی ایم تھا، وہ ڈی ایم چینی فوجوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بہرحال حکومت نے اس کو گرفتار کروایا، اس پر مقدمہ چلا اور اس کو سخت ترین سزا دی گئی۔ اگر وہ ڈی ایم اپنی ڈیوٹی پر ثابت قدم رہتا تو حکومت ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتی، اور جب اس نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی تو حکومت کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کے
رکھ کر آئیے ہم اور آپ سوچیں. ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ دنیا کی دوسری قوم ہمیں مٹا رہی، بالکل صحیح ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں 20 کروڑ کی تعداد میں اور سب سے بڑی اقلیت ہونے کے باوجود سیاسی طور پر بے وزن ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے خلاف دشمنوں کی ہر سازش کامیاب ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج جانوروں کی جانوں کی قیمت ہے مگر ہماری زندگیاں بے قیمت ہو گئی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری عزت اور ہمارا ناموس دوسروں کے رحم و کرم پر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دوسروں کے اشاروں پر اور دوسروں کے پیچھے چلنا ہمارا مقدر بن گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لو جہاد کا شوشہ چھوڑ کر ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بے قصور نوجوانوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے پرسنل لا کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں، حالات کتنے خراب ہو جائیں، پوری دنیا دشمن ہو جائے، مصائب و مشکلات تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں، لیکن ولا تہنوا ولا تحزنوا، تم دل شکستہ مت بنو، غم نہ کرو، رنج نہ کرو، وانتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم سچے مومن بن جاؤ گے تو تمہارے خلاف کسی کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر تم سچے مومن بن جاؤ گے تو تمہیں دوسروں کے اشاروں پر اور دوسروں کے پیچھے نہیں چلنا پڑے گا، بلکہ دوسرے تمہارے اشاروں پر تمہارے پیچھے چلیں گے. آج اگر ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، اگر ہم اللہ کی ڈیوٹی پر ثابت قدم ہو جائیں تو ہر قدم پر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، سب دشمن، قوم والے دشمن، ملک والے دشمن، بادشاہ دشمن، یہاں تک کہ باپ بھی دشمن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ وہ حفاظت مثالی بن گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.